من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر ہے 238۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے چند باتوں کا حکم دیا، بلکہ ایک ہی بات فرمائی، اور یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کا تعلق عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے، حقوق اللہ سے بھی ہے، حقوق العباد سے بھی ہے، اور اس کا ایسا بنیادی تعلق ہے کہ عبادات کی قبولیت، دعاؤں کی مقبولیت کا مدار بھی اسی پر ہے۔ دنیا میں جب اسلام کی روشنی پھیلی نہیں تھی، اس سے پہلے کفر کے دور میں عجیب عجیب برائیاں دنیا کے اندر تھیں۔ ان برائیوں میں سے کچھ برائیاں جیسے سود کا کاروبار تھا، شراب عام تھی، اسی طرح غلامی کا دور تھا، کچھ اور برائیاں بھی تھیں، لیکن اسلام نے بڑے طریقے سے ان چیزوں کو لوگوں کے ذہنوں سے اور قلوب سے نکالا اور معاشرے سے اس کا خاتمہ کیا۔ اللہ رب العزت تعلیم کے لیے بھی انسان کو ہدایات دیتے ہیں، فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو جو بات سمجھانی ہو تو طریقے اور حکمت سے سمجھانا ہو تاکہ وہ بات سمجھیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان ہوتی تو غلط ہیں، لیکن ایک مرتبہ بتانے سے انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان غلط نہیں سمجھتا تو اسے سمجھانے کا طریقہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چار مرتبہ اس کے لیے حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھایا۔ اسلام سے پہلے دنیا کے اندر سود عام تھا، لیکن سود کی ایک ہی قسم تھی جو عربوں میں بھی تھی، عجموں میں بھی تھی، ہر جگہ تھی۔ کسی غریب ضرورت مند کو پیسوں کی ضرورت پڑتی، وہ امیر کے پاس جاتا، اس سے پیسے ادھار مانگتا، وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی لے لو، اور جب مجھے واپس کرو گے تو اتنے مجھے واپس کرنا، اگر 100 چاہیے تو لے لو، اور جب واپس کرو گے تو 150 مجھے دینا، اور 1 مہینے 2 مہینے تک دے دینا۔ اب جب وہ ٹائم آتا تھا، اگر اس غریب کے پاس وہ پیسے ہوتے واپس کر دیتا تو ٹھیک، وہ ڈبل کر کے یا آدھا جو بھی سود ہوتا تھا، اور اگر اسے مزید مہلت چاہیے ہوتی تھی تو وہ مہلت بھی مل جاتی تھی، لیکن ساتھ میں سود ڈبل کر دیا جاتا تھا۔ اچھا بھئی اب 2 مہینے بعد 200 واپس کرنا، 2 مہینے پورے ہو گئے نہیں واپس کر سکا، اچھا 3 مہینے بعد اب 300 واپس کرنا۔ یوں ہوتا یہ تھا کہ وہ غریب بیچارہ مقروض در مقروض ہوتا جاتا تھا۔ دنیا میں کسی بھی قوم یا ملک کی ترقی کے لیے لازمی ہے، بنیادی چیز اس کی معیشت ہوتی ہے۔ جس کی معیشت اچھی ہے، مضبوط ہے، وہ قومیں، وہ ملک ترقی کر رہے ہیں۔ جس کی معیشت کمزور ہو گئی، وہ ملک ہر لحاظ سے کمزور ہوتا ہے۔ معیشت کی ترقی کے لیے بنیادی طور پر معاشی نظام کا بہترین اور اچھا ہونا ضروری ہے، اس کی درستگی ضروری ہے۔ جب معاشی نظام بہتر ہو جائے تو اس سے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ معاشی نظام ٹھیک نہ ہو تو ہر کوئی بھی معاشرہ ہو، اس کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو ترقی پذیر معاشرے کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جب دولت امیروں کے پاس ہی رہتی ہے، انہی کے پاس گھوم رہی ہوتی ہے، غریب بیچارہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو یوں غریب کے اندر انتقام کا جذبہ اٹھتا ہے، اور یوں ملک کے اندر تباہی اور قوموں کے اندر تباہیاں پھیلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بات لوگوں کو سمجھائی، معیشت کے میدان میں آپ نے سب سے پہلے بات لوگوں کو یہ بتائی تھی کہ بھائی غریب کی غربت سے فائدہ نہیں اٹھانا،
اپنی دولت سے فائدہ پہنچاؤ، غریب کی غربت سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے اور اس میں کامیابی ہے۔ جب مشرکین مکہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی بات رکھی نا کہ بھئی یہ سود کا کام تم نہ کرو، اس زمانے میں بڑا عام تھا سود، تو وہ ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی یا سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جب مفت میں پیسہ آ رہا ہو تو کون اس چیز کے سمجھنے پر اتنا دھیان دیتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ جس سود سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں، تجارت بھی تو یہی چیز ہے، ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے بیچتے ہیں، 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچیں، لیں اس سے پیسے، اسی طرح ہم نے کسی کو ادھار پیسے دیے، اس پر ہم نے سود لے لیا، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے بڑے پیارے انداز میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بھائی اس چیز کو سمجھو، اگر تم تجارت کر رہے ہو نا تو وہ تو حلال ہے، اور اگر تم سود لے رہے ہو تو یہ حرام ہے، بھائی یہ فرق ہے اس میں۔ اس زمانے میں سود کی صرف ایک ہی قسم تھی، ادھار کسی کو پیسے دیے اور اس سے بڑھا کر واپس لے لیے، یہی قسم تھی۔ اس کو سمجھانا بھی آسان تھا، سمجھنا بھی آسان تھا، لیکن آج کے دور میں دنیا کے اندر جو سود کی اقسام ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اس کا سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا دیکھو اگر تم سے کسی نے ادھار پیسے مانگے نا، تم نے اسے ادھار پیسے دے دیے، اگر وہ آدمی کسی موقع پر تمہیں ہدیے میں کوئی چیز بھی دے تو اس سے نہ لینا، یہ سود ہوگا تمہارے لیے۔ گفٹ تمہیں دینا جب تک وہ تمہارا مقروض ہے تو اس سے گفٹ بھی قبول نہ کرے، کیونکہ یہ ہدیہ ہوا، یہ ہدیہ نہیں ہوگا، تمہارے لیے سود بن جائے گا کہ تم نے جو پیسے دیے ہمیں، وہ اس احسان کے تلے دبا ہوا بیچارہ تمہیں دے رہا ہے، تم اس سے لے رہے ہو، فرمایا یہ بھی سود ہو جائے گا۔ سود کی بہت ساری قسمیں آج کے دور میں بھی لوگ جس کو ہم رشوت کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک قسم کا سود ہی ہے۔ ایک آدمی کسی کا کام کر دے، بھئی اتنے پیسے لگیں گے، اب بظاہر وہی والی عربوں والی بات ہے کہ انما البیع مثل الربا، میں تو اپنی محنت کا پیسہ لے رہا ہوں، بھئی کام کیا میں۔ اگر ایک آدمی ایک محکمے کا ملازم ہے اور اس کی تنخواہ وہ لے رہا ہے، اس کے باوجود اگر کسی کا کام کر رہا ہے اور اس سے وہ پیسے لیتا ہے اوپر کے، تو یہ سود ہے۔ اور اگر اس محکمے سے وہ کسی کا ملازم نہیں ہے، تنخواہ اس کو نہیں ملتی، کسی کا کام کر کے اس سے پیسے لیتا ہے، تو اس کو کمیشن کہتے ہیں، جس کو عام عرف میں کہا جاتا ہے کمیشن۔ وہ جائز ہے، مناسب لے سکتے ہیں انسان، لیکن اگر ایک آدمی ایک جگہ ملازم ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے، اس کے باوجود وہ کسی کا کام کرنے پہ پیسے اس سے لے رہا ہے، تو یہ سود ہے، اس کو سود کہتے ہیں۔ ایک اور قسم سود کی جو بڑی عام ہے، لوگ کسی کے بعد کسی سے پیسوں کی ضرورت پڑی یا کچھ چیز پڑی تو کسی نے کسی کے بعد کوئی چیز رکھوا دی، یا یہ میری زمین رکھ لو، یہ میری گاڑی رکھ لو، مجھے پیسے دے دو اتنے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب اس زمین کو استعمال کر رہا ہے، اس گاڑی کو استعمال کر رہا ہے، اور جب ٹائم پورا ہوگا تو اس سے اپنے پورے پیسے واپس لے کر اس کا گھر اس کو یا اس کی گاڑی اس کو واپس کر دے گا، یہ بھی سود تھا۔ اور یہ چیز پہلے بہت عام تھی، زمیندار جہاں وہ ہوتا ہے نا کاشتکاری زراعت وغیرہ ہوتی ہے، وہاں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پشتوں میں اس لفظ کو گانے کا لفظ کہتے ہیں، گانا کرنا، زمین گانا کرنا، پتہ نہیں وہ دوسری زبانوں میں کیا کہتے ہیں۔ یہ سود ہے کہ ایک زمین کسی کے پاس رکھو، یہ میری زمین اتنا حصہ تم رکھ لو، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے دے دیے اس نے۔ اب وہ 2 سال 3 سال 4 سال جتنا عرصہ بھی ہو وہ اس زمین کو استعمال کرے گا، اس کے بعد وہ زمین واپس اور اپنا پیسہ لے لے گا، تو جو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھایا وہ سود تھا، وہ حرام تھا۔ علماء نے تو ایک اور چیز بھی لکھی ہے، کسی کو ہدیہ دینا اس نیت سے کہ یہ بندہ میرے موقع پر مجھے واپس دے گا، تو یہ بھی سود ہے۔ شادی بیاہوں کے موقع پر جو لوگ لفافے دیتے ہیں، بعض علاقوں میں تو باقاعدہ اس کے لیے رجسٹر رکھا جاتا ہے، ایک آدمی بیٹھتا ہے، دروازے پہ ہر جانے والے کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کے دیے ہوئے پیسے لکھے جاتے ہیں کہ اس نے 100 روپے دیے، تو لازمی سی بات ہے، جب 10 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اس پر 100 روپے کی حیثیت تھی، دے دیے، 10 سال بعد 100 روپے کی جگہ 1000 نے لے لیے، جو 100 روپے کی ویلیو تھی اب وہ 1000 کی ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ بیچارہ جب اس کی شادی میں جائے گا تو 1000 روپے ضرور دے گا۔ یہ 900 روپے کا سود اس نے لے لیا، 100 روپے کے اوپر 900 روپے کا سود لے کر کھا لیا، یہ حرام ہے۔ ہاں ویسے ہدیہ انسان دے،
غمی خوشی کے موقع پر کسی کو دے دیا، یہ نیت رکھنا، یہ سوچ رکھنا کہ میرے موقع پر یہ مجھے بھی دے گا، تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ یہ سود کی اقسام ہیں جو پھیل گئی ہیں ساری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی، احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں بھی سود کو باقاعدہ اللہ نے واضح کر کے بتایا، پھر اس سے روکنے، اس کے خاتمے کا طریقہ بتایا۔ دو صورتیں بتائیں، ایک تو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اور ایک وعید کے ذریعے سے۔ واعظ و نصیحت، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 4 جگہ آیتیں نازل فرمائی۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی حرمت کے لیے اللہ نے 4 مرتبہ آیتیں نازل فرمائی، سود اور شراب۔ سود کے لیے فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کوئی غلط کام انسان کر رہا ہوتا ہے نا، غلط کام، اور وہ چھوڑتا بھی نہیں، غلط کام کر رہا ہے، تو اسے کہا جائے بھائی اللہ کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو تم؟ ہم بھی کہتے ہیں عرف میں، اللہ بھی سود والوں سے کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور یہ چھوڑو، یہ جو تم سود کا کام کر رہے ہو نا، اس سود وود کو چھوڑ دو، یہ اچھا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودی کاروبار بظاہر تو بڑا زیادہ اچھا لگتا ہے، پیسہ تو بڑا اس میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے نا، وہ لازمی پورا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے، قلت، بظاہر کثرت اور انجام قلت۔ پیسہ آ تو رہا ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے سود کے ذریعے آ رہا ہے، لیکن یک دم کوئی ایسا حادثہ پیش آئے گا، اس کے ذریعے سے یہ بھی جائے گا، اس کے ساتھ جو حلال تھا وہ بھی جائے گا۔ فرمایا یہ اس کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لازمی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعیدیں بھی فرمائی ہیں، وعید بھی بڑی خطرناک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنہ، اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت آتی ہے، کس پر؟ فرمایا اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سودی کاروبار کو لکھنے کے لیے کاتب بنتا ہے، لکھ رہا ہے، کوئی دوسرے 2 آدمی کاروبار کر رہے ہیں، یہ صرف لکھ رہا ہے، اس پر بھی لعنت۔ اور سودی کاروبار میں کوئی آدمی گواہ بنتا ہے، اس پر بھی لعنت۔ 2 آدمی آپس میں سودی کاروبار کر رہے ہیں، تیسرے جگہ بھیا میں نے اس کو پیسے دیے، تم گواہ رہنا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ جب ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا، اس پر بھی لعنت۔ اللہ کے بعد اتنا خطرناک ہے یہ سود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے کچھ حالات بتائے وہاں کے، اپنے اس سفر کے دوران جو حالات، جو چیزیں دیکھی تھیں وہ ساری بتائیں، احادیث میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، اللہ نے مناظر دکھائے تھے جنت اور جہنم کے، کچھ لوگ اس حال میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے پھولے ہوئے ہیں جیسے بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں، ایسے پھولے ہوئے ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر کیڑے ہیں سانپوں جتنے بڑے بڑے، سانپ ہیں وہ اصل میں، اور وہ ان کے پیٹوں میں پھر رہے ہیں، ان کو کاٹ رہے ہیں، یہ لوگ بڑی اذیت میں ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل امین ساتھ تھے، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار کرتے تھے، یہ وہ ہیں، ان کی یہ سزا ہوگی۔ اتنی سخت وعید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ گناہ ایسے ہیں نا کہ جن سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے، موبقات، ہلاک کرنے والے گناہ، ان میں سے ایک گناہ فرمایا سودی کاروبار ہے۔ سودی کاروبار جہاں ہوگا وہاں تباہی پھیل جائے گی، تباہی آئے گی اس میں۔ پھر سود کرنے والے کے لیے کتنی سخت وعید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی کہ جب اس حال میں وہ سزا میں ہوگا تو پھر وہ جنت میں جانا اس کا کیسے ممکن ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے اس کا جانا۔ کوئی آدمی اگر سود کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے نا کہ بھئی یہ تو جائز ہے، سودی کاروبار کوئی سی بھی قسم ہو، من جملہ یہ کہ کسی سے آدمی پیسے ناجائز طریقے، ناجائز سے مرضی کہ بغیر کسی معاوضے کے کسی کی جیب سے پیسے لے اور کھائے، یہ سود آ رہا ہے۔ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں کی، کام نہیں کیا، ویسے ہی یہ سود ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، حلال سمجھ کے کیا
تمام فقہا اور محدثین نے لکھا کہ یہ آدمی کافر ہو گیا، سود کو حلال سمجھنے والا کافر، اس لیے کہ سود کا حکم اللہ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اس کو چھوڑو۔ اب اگر ایک آدمی اس کو جائز سمجھ کے کرے گا تو وہ کافر ہے، اور اگر جائز سمجھ کے نہیں کر رہا، سمجھتا تو غلط ہی ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو فرمایا وہ اسلام کا باغی ہے، بغاوت کرنے والا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر ان کے خلاف سخت تعذیبی کارروائی کی جائے۔ ایسے لوگ ہیں آگے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں تھا، وہ بھی ایک تعویل تھی۔ وہ کہتے تھے زکوٰۃ ہے، ہم مانتے ہیں زکوٰۃ تھی، لیکن اب زکوٰۃ کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس اتنے دولت آ گئی، اب کیوں دیں زکوٰۃ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ دیں گے بھی نہ دینے سے بھی انکار کریں گے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ صرف انہیں تعویل کی انکار نہیں کیا تھا۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ سود کو ایک آدمی اگر ناجائز تو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے تو یہ باغی ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب سود ہے دو قسم کا، ایک وہ سود جو چھوٹے پیمانے پر ہے، ہر انسان کے اپنے اختیار میں، جو مختلف قسمیں سود کی، یہ ہر آدمی خود اپنے اس کو ختم کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچائے اس سے۔ علماء نے فقہا نے جہاں بینک کی اجازت دی ہے نا، وہاں بھی اس شرط پر دی ہے کہ آپ بینک سے وہ کاروبار کریں یا وہ کام کریں جس کا کوئی اور صورت نہیں ہو رہی، کہیں پر بھی نہیں ہوتی، تو پھر آپ مجبوراً بینک میں جا کر یہ کام کر لیں۔ اگر کیش پہ ایک چیز آپ کو باہر سے مل رہی ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ سودی کاروبار کر اس میں وہ کر شامل ہو کر بینک سے کے ذریعے وہ چیز خریدتے ہیں۔ تو ایک آدمی کے اپنے اختیار میں ہے تو حتی الامکان سود سے اپنے آپ کو بچا کے دور رکھے، بچ کے رہے۔ ایک وہ سود جو اس اوپر کے درجے پر جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو بڑے درجے پر ہوتا ہے، حکومتوں کے اس میں ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ تو اختیارات میں نہیں، اس کے تو ہم مکلف نہیں ہیں، لیکن جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اللہ نے اس کا ہمیں مکلف کیا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں، پھر بھی نہیں بچاتے، تو پھر لازماً اللہ رب العزت اس کا حساب اور اس کی پوچھ ضرور کرے۔ دنیا میں جو سزا ہوگی، لیکن آخرت میں بھی اس کی بڑی سخت پوچھ ہوگی، یہ سودی کاروبار۔ اللہ رب العزت اسی کے بارے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا، لوگوں سنو، آج تک تم جتنے سودی کاروبار اس سے پہلے تم نے جن لوگوں کے ساتھ کیے تھے، کسی کا کسی پر کچھ پیسہ تھوڑا بہت باقی بھی ہے، تو آج کے بعد کسی کے لیے وہ پیسے لینا جائز نہیں ہے، کوئی بھی نہیں لے گا، کوئی بھی نہ لے۔ اور فرمایا میرے خاندان کے، میرے گھرانے میں سے اگر کسی آدمی کا کسی پر ہے سودی لین دین کا معاملہ یا کوئی پیسے ہیں، تو میں آج اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں، کوئی کسی کے لیے بھی جائز نہیں اب لینا، کوئی نہیں لے سکتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا، من الربا، سود میں سے، چونکہ یہ چیز شروع سے چلی آ رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کے طریقہ بتایا کہ فرمایا کہ دیکھو تم نے جس کو جتنے پیسے دیے تھے نا کیش، وہ تو تم لے سکتے ہو، اس پر جو اوپر جو سود آیا وہ سود تمہیں لینے جائز نہیں، وذروا، اس کو چھوڑ دو، اس کو بالکل چھوڑ دو، وذروا ما بقیہ، جو باقی ہے، من الربا، وہ سود، ان کنتم مؤمنین، اللہ نے شرط بڑی سخت لگائی ہے، فرمایا اگر تم مجھے مانتے ہو نا، مجھے اپنا رب مانتے ہو نا، مجھ پر ایمان رکھتے ہو، تو بس چھوڑ دو۔ بڑی سخت شرط ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نا، بھائی تم مجھے اپنے والد مانتے ہو نا، تو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، بس تمہاری مرضی، اب کرو یا نہ کرو، تو کس کی ہمت ہوتی ہے پھر کرے گا؟ والد میں اس کو کیسے نہ مانے؟ اللہ کہتے ہیں تم مجھے مانتے ہو نا، ایمان رکھتے ہو، تو بس چھوڑ دو، جتنا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہا کہ اب نہ کرو، فرمایا جو کیا تھا اور اس میں تم نے لوگوں سے سود پر پیسہ لینا تھا وہ بھی چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ نہ کیا، تم نے وہ سود کا کاروبار نہ چھوڑا، یا جس پر سودی پیسہ تمہارا تھا وہ تم نے معاف نہ کیا، تو فَأْذَنُوا، تو اللہ فرماتے پس پھر تیار رہو،
اعلان کر دو۔ کس کا؟ بحرب من اللہ، اللہ سے جنگ کا۔ اللہ نے نماز چھوڑنے پر جنگ کی بات نہیں فرمائی، حج نہ کرنے پر جنگ کی بات نہیں فرمائی، لیکن سود پر فرمائی یہ مجھ سے جنگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری مخلوق اور میری مخلوق میں سے انسان، اور انسانوں میں سے وہ طبقہ جو کمزور ہے، اور وہ کمزور طبقہ کہ جس پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت امیر کو اس رحم کی وجہ سے جنت میں بھیجیں گے۔ فرمایا اس پر تم اگر ظلم کرو گے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، پھر میں جنگ کروں گا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، گویا یہ تم اعلان کر رہے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ سے جنگ کر لے، اللہ کے رسول سے، یہ مانتا ہی نہیں۔ دنیا کا کوئی انسان چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ساری دنیا کی طاقت اپنے ساتھ اکٹھی کر لے، ساری دنیا کے انسان جنات جتنی مخلوق ہے سب کو شامل کر لے، اللہ سے جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی کرنے کے سوچے گا بھی نا تو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اس کی نسلوں تک جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو بس پھر یہ تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے توبہ کر لی نا کہ اب میں نے چھوڑنا ہے، تو اب اللہ کیا طریقہ بنا؟ فرمایا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے جائز ہے وہ اصل مال، جو تمہارا اصل پیسہ تھا وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس پر جو سود آیا وہ تمہارے لیے قطعاً جائز ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیا ہے تو واپس کر دو، نہیں لیا تو معاف کر دو، چھوڑ دو اسے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اللہ فرماتے ہیں نہ تم پر ظلم ہونا چاہیے نہ تم کسی پر ظلم کرو، تم پر ظلم نہیں ہوگا، تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ اگر تم ایسے ظلم کرو گے کسی پر تو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں تم پر بھی ایسا ہی ظلم ہوگا، اس سے زیادہ بڑھ کے سے زیادہ سخت اور شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا شفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.